یہ قرآن کریم کی سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت مبارکہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیتا ہے۔ گرچہ اس دنیا کے اندر بعض لوگوں نے قبر کے عذاب یا قبر کی راحتوں اور انعامات کا انکار کیا ہے، جو لوگ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے ان تمام واضح دلائل کا انکار کرتے ہیں یا عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں، جہنمی ہیں، اور ایسے لوگوں کو حدیث یا شریعت اسلامیہ کے اندر منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کو اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلنے اور سیدھی راستے پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا کے اندر سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے اور ان تمام اعمال سے، ان تمام چیزوں سے ہم کو واقف کرایا ہے جس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ چاہے وہ قیامت کا مسئلہ ہو، قبر کا مسئلہ ہو، تقدیر کا مسئلہ ہو، ان تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو، فرشتوں پر ہو، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسلام کے جہاں 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، وہی کتاب و سنت کے اندر ایمان کے 6 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جن پر ایمان لانا، جن کو ماننا، تسلیم کرنا ہر مسلمان، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان اس ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا، ایسا انسان جہنمی ہوگا، کافر ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تمام تعلیمات پر عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جہاں تک مسئلہ قبر کا ہے، قبر کے اندر اللہ رب العالمین ہم کو یا مرنے والوں کو عذاب بھی دیتا ہے اور مرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ مرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ جب فرشتے انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر انسان نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تقوی شعار ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، تو فرشتے اس کی روح کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو فرشتے اس کی روح کو نہایت ہی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے اس کے سرینوں پر اور اس کے چہروں پر نہایت ہی سختی کے ساتھ مارتے ہیں اور اس کی روح کو نہایت ہی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور انسان کی روح انسان کے جسم کے اندر بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، انسان چیختا اور چلاتا ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ لیکن اگر انسان دیندار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو اس کی روح کو فرشتے نہایت ہی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور جنت کے اس لباس میں جو فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا کفن لے کر کے آتے ہیں، جو نہایت ہی خوشبودار کفن ہوتا ہے، جس سے نہایت ہی خوشبو، بہترین قسم کی خوشبو پھوٹتی ہے، اس کفن میں فرشتے انسان کی، اس اللہ والے، اس مومن کی روح کو لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کی طرف لے کر کے اس کی روح کو جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھولا جاتا ہے، فرشتے آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں، اور ہر فرشتے یا ہر آسمان والے اس کی روح کو یا اس کی لاش کو مرحبا کہتے ہوئے
اس کی روح کو اوپر لے جاتے ہیں، اس طرح اللہ رب العالمین مرنے والے کی روح کو علیین کے اندر لکھ دیتا ہے اور اس کی روح کو زمین کے اندر، قبر کے اندر اس کے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے، جہاں مرنے والے سے سوال و جواب کیا جاتا ہے، جہاں فرشتے، جسے قرآن یا حدیث منکر اور نکیر کہتا ہے، مرنے والے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جسے حدیث کے اندر منکر اور نکیر کہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جسے منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، بڑی بڑی آنکھوں والے، نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں اور انسان کو، میت کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر انسان نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ انسان کہتا ہے ربی اللہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، فرشتے اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اس مومن کو، اس اللہ والے کو سورج دکھلایا جاتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ مومن بندہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ، مجھ سے سوال و جواب مت کرو، سورج ڈوب رہا ہے، ابھی میری نماز چھوٹی ہوئی ہے، پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لوں، اس کے بعد تم مجھ سے سوال و جواب کرنا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ نماز کا وقت نہیں، یہ سوال و جواب کا وقت ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن بندہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے، اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مومن بندہ کہتا ہے کہ وہ محمد الرسول